کتاب اور ام الکتاب میں فرق ہے؟ ام الکتاب میں تو ادب کا مقام ہے نا کہ ساری کتابیں اس کے لیے، اور نبی جو ہے اور امام الانبیاء ہے تو نبی، لیکن سب کے امام، فرق اتنا ہی ہے ادب کا اور درجے کا۔ باقی وہ جو کتاب ہے وہ بھی اللہ کی ہے، ام الکتاب بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی چھوٹی تصنیف کیسی ہو سکتی تھی، بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کی اللہ کی کتابیں ہیں ساری، اللہ کی ہر کتاب ہی اللہ ہے۔ یہ بات سمجھے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ چھوٹی کتاب ہے، یہ بڑی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جس طرح کہتے ہیں چڑیا بنائی ہے، چڑیا کو کم شاہکار ہے، نہ چڑیا بڑا شاہکار ہے، انسان بڑا شاہکار ہے، لیکن دونوں اللہ کے ہیں، سبحان اللہ، دونوں شاہکار ہیں۔ اور آپ دیکھتے دیکھتے جاؤ تو حیران ہو جاؤ، ایک پرندے کو دیکھو، ایک درخت کو دیکھو، اور شاہکار ہی شاہکار ہیں۔ باقی فیصلہ اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا خلیفہ ہے انسان، اگر یہ خلافت کا کاروبار کرے تو خلیفہ ہے، ورنہ اسفل السافلین ہے، ثم رددناہ، پھر یہ گمراہ انتہا ہے، یا یہ بلندی کا ہے یا یہ انتہا پستی، اللہ کا کام ہے۔ اس لیے آپ اس کائنات کو اللہ کے حوالے سے دیکھو تو کائنات ساری کی ساری صحیفہ نور ہے، ساری کائنات، خیر شر دونوں نظام، عیسیٰ کی بات یاد رکھنا، سارا صحیفہ نور کا، خیر شر اپنا بیگانہ ادھر ادھر کون کیا سب بھی نور ہی نور ہے، کیونکہ اللہ کا ہے۔ حکم کے مقام پر دیکھو کہ خیر اور شر کے درمیان فرق ہے، خبردار ہم شر کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ شر کس نے کہا؟ بنانے والے شر کہہ دیا، اللہ ہم شر کہہ رہے ہیں۔ اور اگر تخلیق کے حوالے سے کہو تو ہر شر ما خلقت ھذا باطل، کوئی شر باطل ہی نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تیرے چاند، تیرے سورج، تیرا آسمان، تیرے جانور، تیری زمین، تیری مخلوق ساری کی ساری نور ہی نور ہے، کیونکہ تیری تخلیق کی ہوئی ہے۔ اور جہاں تو حکم دیتا ہے کہ یہ شر ہے وہاں ہم رک جاتے ہیں، بھائی ہم اس کے آگے نہیں جاتے، آگے شر ہے، ورنہ تخلیق کے حوالے سے پہچان اور ہے۔ حرام کے معنی کی سمجھ میں آتی ہے، حرام کے معنی موضوع بھی ہوتا ہے، حرام تعلیم کے معنی بھی ہے۔ دیکھو بالکل ٹھیک ہے، وہ جو لفظ ہے نا لینگویج، تو عربی زبان کی وسعت ہے نا، تو جس کو مبارک کر دیا جائے، تحریم کر دیا جائے، اس کو بھی مطلب حرام کا لفظ کہتے ہیں، یہ ڈکشنری کے طور پر۔ لیکن جب ہم نے منع کر دیا اس کو، آپ اس کو حرام کریں، حرام تمہارے لیے منع کر دیا گیا، کیا کر دیا؟ میت کا کھانا، خون کا پینا، اور لحم الخنزیر، اور اس کا خنزیر کا گوشت کھانا منع کر دیا، ممنوع کر دیا، بس اتنی بات ہے۔ اب یہ راز ہے کہ اس کو منع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ منع کر دے حرام، اجازت دے دے حلال، تو گویا کہ حلال حرام کا نظام یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ جو پیسہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ آئے نہ اللہ کے حکم میں جائے وہ حرام ہو گیا، حالانکہ حرام پیسہ ہے ہی کو نہیں، تو بھی پیسہ بھی حرام ہوا، تو استعمال ہی حرام ہوتا ہے نا۔ پیسہ حلال حرام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو ہر چیز حلال پیدا کی، حرام ہے تمہارے عمل نہیں کرنا اس کو، یعنی کہ بکرا تو کبھی نہیں حرام ہوا، چھری غلط پھر جاتے حرام ہو جائے، تو بکرا نے بجاتے خود تو حلال ہے، ہر طرح کا حلال ہے۔ اس لیے یہ سارے واقعات جو ہے تمہارے حکم کے مطابق ہے، تمہاری مرضی کے انداز میں ہے۔ اللہ کہے کہ شادی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ اس کے درمیان نکاح اور کلمہ شریف ہونا چاہیے اور گواہ شریف ہونے چاہیے، یہ کہ ہوگی شادی ہوگی مبارک ہوگی، اگر یہ بات نہ ہوگی تو گناہ ہوگا، بس وہی سب سے بڑا گناہ ہے اور وہی سب سے بڑی نیکی، درمیان میں اللہ کا حکم ہے۔ تو وہی آپ کلمہ پڑھ کے ادھر سے آپ کافر تھے، کلمہ پڑھ کے آپ ادھر آ کے مسلمان ہو گئے، فرق کیا پڑا؟ باقی وہی آپ کا زندگی ہے، وہی آپ کے حالات ہیں، لیکن شکل بھی نہیں بدلی، ماں باپ بھی وہی رہے، کلمہ پڑھا آپ مسلمان چلائے۔ تو گویا کہ یہ الفاظ کی بات ہے، عقیدے کی بات، عقیدے سے تمہیں مسلمان کرنا ہے، تو تحریم اور چیز ہے، حرام اور چیز ہے۔ اب بات میں تو گویا کہ آپ نے اللہ کریم کو ماننے کے بعد نظام کائنات کا مشاہدہ اور رنگ لاتا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے سمجھایا ہے. تو ظاہر کی دنیا ظاہر کا علم، باطن کی دنیا باطن کا علم، شریعت کی دنیا شریعت کا علم، طریقت کی دنیا طریقت کا علم. سم اب بات کر رہا ہوں طریقت کے اندر جو جرم ہے اور وہ یہ ہے کہ دو آوازوں پر چلنا. دو آوازوں پر چلنے والا کنفیوز ہو جائے گا. ہر چل کے دونوں آوازیں ہی صحیح ہوں، یہ یاد رکھنا چاہیے. اب کیونکہ یہ نظام چل نہیں سکتا. شریعت میں ابہام نہیں ہے. جتنا جتنا مسلمانوں کے اندر ابہام سے باہر جو احکام الہی ہیں وہ شریعت میں. جہاں ابہام ہے وہاں تم بھی چپ ہو جاؤ کہ یہ امین کو بیان کرنا ہے کہ آپ کبھی آواز بلند کر لو کبھی بدن کر لو، جیسے جیسے آتا ہے کرتے چلے جاؤ. اس میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ بحث کرنے والی بات نہیں. اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو اور اس کی بات سمجھو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. یاد رکھنے والی بات ہے، یہاں تم ٹھہر نہیں سکتے، یہاں سے نکلنا ہے اور عقیدے کے ساتھ نکلو. اگلی دنیا کے لیے آپ کا عقیدہ ہے. اب یہ دیکھ لو کیا کیا چیز ہے. پیسہ آگے کام نہیں آنا کیونکہ اس سے کاروبار بند ہو جائے گا. وجود ہے نہیں آگے اس انداز کا، لہذا پیسے کی ظاہری بات نہیں. بہت ساری باتیں کام نہیں آنی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ تمہاری جو زندگی ہے اس کے لیے تم نے یہاں سے کیا لے کے جانا؟ عمل. جو عمل کر کے جا رہے ہو، عمل کا جو معیار یا عمل کے لیے جو مادہ ہے وہ سارا وہی ہے جو آپ پیسہ سے کہہ رہے ہو. پیسہ، وجود، صحت، خیال، یہ مادہ ہے. اس کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے. آپریٹ کرنے والا سول ہے. اس کو جیسے آپ استعمال کر رہے ہو یہی آپ کی زندگی ہے. استعمال سے باہر نکل آنا ہے، یہ آپ کی عاقبت ہے. جو اندر استعمال ہو رہا ہے نا کر رہے ہیں وہ آپ کی لائن ہے، لائن آف ایکشن ہے، وہ آپ کے عمل سے باہر آ جائے. عمل نیچے مادہ ہے، اینٹ یہاں رکھی یا وہاں رکھی، وہ جو عمل باہر آ جائے گا وہ آپ کی عاقبت ہے، نامہ اعمال ہے. اسے کہتے ہیں انٹینشنز، ارادے کیا ہے. اس لیے اپنے ارادے کو درست کرو، نیت کو درست کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کو